تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے، میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا۔ ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔
تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی
بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں. پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے. بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف. سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ
سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا۔ اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا۔ یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹنا پڑا، ماں کی قبر سے چمٹے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے۔ تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا۔ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے،
اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔
ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ، جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو تمہارے نبی نے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہ مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نا 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 نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی،
بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی، ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصفدوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میں ایک حدیث سناؤں، اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کراشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے،
لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے۔ ہائے ہائے، حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو، یا اللہ میری توبہ۔ زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو۔ کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی، تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو
پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا، درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق ہمارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو، اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں تھا تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ، ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں تو ہم مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر میں امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر میں امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آ جا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا۔ اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام معز ہے۔ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں۔ کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟
تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے، بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی حیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے، ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئی، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مدب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں گربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی قلعہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زاروں زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا۔ ساری دنیا نے، سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے، ہمیں گیند بنایا ہوا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری فریاد، آج تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے دکھڑے سناتے، پر اسے بھی تو نے اپنے پاس بنا لیا۔ تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے غم سناتے، اسے اپنے دکھ درد سناتے۔ وہ تو چوروں سے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا، وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا، تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے،
یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گناہگار نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے۔ یا اللہ مدد کرم کر میرے مولا، تو مان جا، تو مان جا، تو مان جا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، نہیں تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا، جب تو قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ میرے مولا ہمیں ہتھ کڑی نہ پہنانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، آئے ہائے ہم مارے گئے میرے مولا، ہم تو یہاں کی پولیس کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے میرے مولا، جہنم کی ہتھ کڑیاں کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ ہماری عورتوں کو بچا، ہمارے مردوں کو بچا، ہمارے شہریوں دیہاتیوں کو بچا، ہمارے گناہگار نیکوکاروں کو بچا، نہ کرنا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، ان کی دعائیں پیش کرتے ہیں، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما، اس پورے علاقے میں پورے ملک میں امن کی فضا قائم فرما، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دنیا بھی بنا، جو ہم میں ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارا جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جو آپس کی دشمنیاں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو نفرتیں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو دوریاں ہیں انہیں قرب میں تبدیل فرما، جو آپس کی غلط فہمیاں ہیں انہیں بدگمانیاں ہیں انہیں خوش گمانیوں میں تبدیل فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، صوبوں کی نفرت ختم فرما، یا اللہ صوبوں کی نفرت ختم فرما، یا اللہ آپس قوموں کی نفرتیں ختم فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے ان سب کا آنا قبول فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے میرے رب کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، یا اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، جاؤ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ، یا اللہ اس کا اعلان کر دے، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، ہو فدا تجھے